بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس خدا کا دیا بہت کچھ تھا مگر اولاد نہ تھی۔ بادشاہ ہر وقت غمگین رہتا۔ وہ اس غریب آدمی سے بھی حسد کرتا جو کسی بیٹے کا باپ ہوتا۔ وہ کہتا، مال و دولت کس کام کی جب سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں۔ ایک دن جب وہ شاہی دسترخوان سے طرح طرح کے لذیذ کھانے کھا چکا تو حقہ پیتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وزیر اس کے قریب کھڑا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو سیر کے لیے چلنے کو کہا۔ وہ اس سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ اور وزیر باتیں کرتے کرتے محل سے بہت دور نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک بڑی سی وادی میں داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہ اپنے گرد پھیلے ہوئے حسین نظاروں سے لطف اٹھا رہے تھے اور خدا کی قدرت کی تعریف کر رہے تھے کہ ایکا-ایکی ان کے پاؤں تلے زمین کانپنے لگی۔ ساتھ ہی سیرن کی سی آواز سنائی دی۔ پھر اڑا دھم کی آواز فضا میں پھیل گئی۔ آواز کے ساتھ دھوئیں کا بادل سا اٹھا اور پھٹ گیا۔ اس میں سے ایک جادوگر برآمد ہوا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس جادوگر کی سفید داڑھی تھی اور وہ سر سے پاؤں تک سبز لباس پہنے ہوئے تھا۔ صرف پاؤں میں زرد رنگ کی نوکدار جوتیاں تھیں۔ بادشاہ اور اس کا وزیر حیران رہ گئے۔ وہ اس طرح بیٹھے تھے جیسے پتھر کے بت ہوں۔ جادوگر ہولے ہولے چل کر ان کے پاس آیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بادشاہ اور وزیر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ جادوگر نے پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ بادشاہ نے جواب دیا، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ جادوگر کچھ نہ بولا۔ اس نے اپنے چگے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سیب نکال کر بادشاہ کو دیتے ہوئے بولا، یہ سیب گھر لے جائیے، تو اس کو 2 حصوں میں کاٹ کر آدھا خود کھائیے اور آدھا ملکہ کو پیش کیجیے۔ اس کے بعد پھر زمین لرزنے لگی، سائرن سا بجا، زوردار کا دھماکہ ہوا اور جادوگر دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گیا۔ سکتے کے عالم میں بادشاہ اور وزیر محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے جادوگر کی بات پر عمل کیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ابھی سال بھی ختم نہ ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو جان سا بیٹا عطا کر دی۔ اس موقع پر جس طرح جشن بنایا گیا اور خوشیاں کی گئی ان کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بادشاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے، تمام غریبوں محتاجوں کے گھر بھر دیے، سینکڑوں غلام آزاد کر دیے، دوستوں اور رشتہ داروں کی شاندار دعوتیں کی۔ 4 دن اور 4 راتیں کھیل تماشے ہوتے رہے۔ ننھا شہزادہ ناز و نعمت میں پرورش پانے لگا۔ اس کے لیے ہر طرف محبت تھی، آرام تھا، عیش تھا۔ جب وہ 14 برس کا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بابا جان، میرے دل میں ایک تمنا ہے، بتائیے آپ کے دل میں کون سی خواہش ہے، ہم فوراً پورا کر دیں گے۔ بادشاہ نے بڑی محبت سے بیٹے سے کہا۔ شہزادے نے جواب دیا، ابا حضور، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا محل بنوایا جائے۔ اس میں 2 فوارے ہوں، ان میں سے ایک میں مکھن بھرا رہے اور دوسرے میں شہد۔ بادشاہ نے اسی وقت راج مزدور بلوائے اور حکم دیا کہ جلد سے جلد ایک محل تیار کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سنگ مرمر کا سفید محل تیار ہو گیا۔ اس میں 2 فوارے بھی بنا دیے گئے، ان میں سے ایک میں سے مکھن نکلتا اور دوسرے سے شہد۔ شہزادہ پیروں ان فواروں کو دیکھتا رہتا۔ ایک روز شہزادہ فواروں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑھیا گھڑا لے کر محل میں آئی اور مکھن کے فوارے پر جھک کر گھڑا بھرنا چاہا۔ شہزادے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے پتھر اٹھا کر بڑھیا کی طرف پھینکا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ گھڑے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ بڑھیا خاموش رہی اور اداسی سے قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ دوسرے روز وہی بڑھیا اسی طرح گھڑا لیے محل میں داخل ہوئی اور شہد والے فوارے سے گھڑا بھرنے کے لیے جھکی۔ شہزادے نے پھر ایک پتھر گھما کر بڑھیا کے گھڑے پر مارا، گھڑا ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ بڑھیا نے ایک لفظ نہ کہا اور جدھر سے آئی تھی ادھر ہی واپس چلی گئی۔ تیسرے دن بڑھیا پھر آئی۔ شہزادے نے اس روز بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے کیا تھا، لیکن آج بڑھیا خاموش نہ رہی۔ محل سے نکلتے نکلتے اس نے شہزادے کو بد دعا دی، شہزادے، خدا کرے تجھے 3 سنہری پریاں کبھی چین نہ لینے دے۔ بڑھیا کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے پیارے اور اکلوتے بیٹے نے چپ ساتھ لی۔ وہ ہر وقت تھکا تھکا رہتا، بے دلی سے کھاتا پیتا، آخر سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ بادشاہ کے ہوش اٹھ گئے۔ اس نے دور دور سے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سیانے بلائے
और उनसे दरियाफ्त किया कि शहजादे को क्या बीमारी है। ये लोग लाख सोचते, सर मारते रहे, लेकिन शहजादे के दुख का सबब न जान सके। एक रोज शहजादे ने बादशाह को बताया कि उसका इलाज सयानों और डॉक्टरों के पास नहीं है। उस पर बादशाह ने बेताब होकर कहा, बेटे सिर्फ मुझे इतना बता दे कि तुझे क्या दुख है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तेरी वजह से बेहद रंजीदा हूँ, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है। उस पर शहजादे का दिल भर आया। उसने भराई हुई आवाज में कहा, प्यारे अब्बाजान, मेरा गम अजीबो गरीब है। मुझे 3 सुनहरी परियां चाहिए जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ उनके बारे में सुना है। मैं उनको हासिल करूंगा वरना जान दे दूंगा। यह सुनकर बादशाह की परेशानी और बढ़ गई। उसे खौफ था कि उसका प्यारा बेटा परियों की तलाश में उससे जुदा हो जाएगा। उसने बेटे को समझाया कि तुम मेरी आंखों का नूर और कलेजे की ठंडक हो, मुझसे जुदा ना हो और परियों का ख्याल दिल से निकाल दो। लेकिन बेटा ना माना। उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा गिरी गिरी रहने लगी। चेहरा जर्द और आंखें मुरझा गई। अब वो सारा दिन चुपचाप पलंग पर लेटा रहता। उसकी हालत देखकर बादशाह की अपनी हालत बिगड़ने लगी। आखिर सोच सोच कर उसने फैसला किया कि बेटे को गुलगुल कर बनने से बचाए और परियों की तलाश में जाने दे। हो सकता है वो अपने मकसद में कामयाब हो। बादशाह ने दिल पर पत्थर रखकर शहजादे को सफर पर रवाना होने की इजाजत दी। उसने जल्दी जल्दी जरूरत की चीजें बांधी, कुछ हीरे जवाहरात साथ लिए और खुशी खुशी रवाना हो गए। वो कई दिन कई रातें सफर करता रहा। रास्ते में कई पहाड़ कई वादियां आए। दिन भर सफर करता और शाम ढलते ही कहीं पड़ाव डाल देता। इसी तरह चलते चलते एक दिन कुशादा मैदान में जा निकला। उस मैदान में शहजादे का सामना एक द्योनी से हुआ। द्योनी बहुत बड़ी और बहुत खौफनाक थी। उसका एक पैर एक पहाड़ पर था और दूसरा पैर दूसरे पहाड़ पर। जब वो सांस लेती तो जोर का झक्कड़ चलने लगता। शहजादे ने बड़े अदब से कहा, बड़ी भी सलाम अर्ज करता हूँ, कैसे मजाज है। जोनी ने जवाब दिया, जीते रहो बेटे, अच्छी हूँ। उसकी आवाज से पहाड़ हिलने लगे। फिर उसने कहा, हैरत है कि तुम मेरे साथ इतनी तमीज से बात करते हो। तुम्हारी उम्र के लड़कों को तो बात भी करनी नहीं आती। अच्छा बच्चे, ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। शहजादे ने सर्द आह भर कर कहा, बड़ी भी मैं एक मुसीबत में उलझा हुआ हूँ। जोनी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बताओ तो सही, कौन सी ऐसी मुसीबत है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहजादे ने उदास होकर सर झुका लिया। फिर आहिस्ता से बोला, बड़ी भी मैं 3 सुनहरी परियों की तलाश में निकला हूं। उनके बगैर मेरा जीना मुहाल है। उनके लिए मैंने महल छोड़ा, आराम छोड़ा, प्यार करने वाले माँ बाप छोड़े। मैं बेहद दुखी हूँ। बड़ी भी, ओहो, यह बहुत मुश्किल काम है। जोनी ने सारी लाते हुए कहा, मैं परिस्तान के रास्ते पर पहरा दे रही हूँ, लेकिन ये मैं नहीं जानती कि वो सुनहरी परियां रहती कहाँ हैं। मेरे 40 बेटे हैं जो इस मुल्क में घूमते फिरते हैं, वो शायद कुछ बता सके। आज रात तुम यहीं ठहरो, शाम को वो वापस आएंगे तो अपनी बब्ता उनसे कहना। शहजादा ज्योनी के 40 बेटों का इंतजार करने लगा। जब सूरज ने अपनी रोशनी समेट ली और रात ने डेरा डालना शुरू किया तो ज्योनी ने अपनी उंगली उठाई और शहजादे की पेशानी को छुआ। शहजादा उसी वक्त पानी का घड़ा बन गया। ज्योनी के 40 बेटे वादी में वापस आए तो शहजादा घड़े की शक्ल में ज्योनी के पास ही पड़ा हुआ था। ज्योनी का बड़ा बेटा आते ही बोला, आदमबू आदमबू, यहाँ कहीं जरूर कोई आदमजात छुपा हुआ है। बाकी बेटे भी धाड़ने लगे, आदमबू आदमबू, हमें इंसान की बू आ रही है। फिर वो हर तरफ आदमी को तलाश करने लगे। उन्होंने पहाड़ों, ढलानों और वादियों में खोज लगाया, मगर इंसान न मिला। थक हार कर बैठ गए और खाना खाने लगे। जब खूब पेट भर लिया और तसल्ली से एक तरफ बैठे तो माँ ने आस्था से पूछा, बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा एक भाई और भी है और वो इंसान है तो तुम क्या करोगे। बड़े बेटे ने जवाब दिया, अगर वो हमारा भाई है तो हम उसको प्यार करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। दूसरे 39 भाइयों ने भी एक आवाज होकर कहा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा भाई ठीक कहता है, हम उसको प्यार करेंगे। पलक छुपकते में उनके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था। जोनी ने कहा, लो मेरे बच्चों, यही तुम्हारा छोटा भाई है। जोनी के 40 बेटे उस छोटे से प्यारे भाई को पाकर बेहद खुश हुए। हर देव शहजादे की खातिर मुदारत करना चाहता था। एक उठा भेड़ पकड़ लाया, दूसरे ने आग जला दी, बाकियों ने भेड़ की खाल उतारी और बोटियां बनाकर उन्हें आग पर भूना। फिर खुशी खुशी शहजादे को भुना हुआ गोश्त खिलाया। शहजादा पेट भर के खा चुका तो द्योनी के 40 बेटे बाकी गोश्त को 2 लुकमों में चट कर गए और सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह द्योनी ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि तुम्हारा छोटा भाई 3 सुनहरी परियों से मिलना चाहता है। बेटों ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, माँ जी,
ہم بھی نہیں جانتے کہ وہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کو خالہ جان کے پاس لے جائیں، شاید وہ کچھ بتا سکے۔ جونی نے کہا، اچھا بیٹا، اس کو خالہ کے پاس لے جاؤ، اس سے کہنا کہ اس کی ہر ممکن مدد کرے۔ ماں سے اجازت لے کر 40 جو شہزادے کو ان پہاڑوں پر لے گئے جہاں ان کی خالہ رہتی تھی۔ انہوں نے خالہ کو شہزادے کی دکھ کا قصہ سنایا اور کہا کہ کسی طرح اسے سنہری پریوں تک پہنچا دو۔ خالہ نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں بھی نہیں جانتی کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں۔ یہ آج میرے پاس ٹھہرے، شام کو میرے 60 بیٹے آئیں گے، وہ شاید اس کی مدد کر سکیں، لیکن پہلے میں اس لڑکے کو کہیں چھپا دوں ورنہ میرے بیٹے اسے ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ کہہ کر دیونی خالہ نے شہزادے کے ماتھے کو انگلی سے چھوا۔ شہزادہ ایک دم گلاس بن گیا۔ دیونی کے 40 بیٹے مطمئن ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ شام کو دیونی خالہ کے 60 بیٹے گھر لوٹے تو چلانے لگے، آدم بو آدم بو، ہمیں انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے، ماں جی ہمیں انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ دیونی نے کہا، احم کو تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے، آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ سارے دیو دسترخوان پر بیٹھ گئے اور مزے مزے سے کھانا کھانے لگے۔ دیونی نے گلاس کو انگلی سے بجایا، اسی وقت شہزادہ اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ 60 بیٹے خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے پاس بٹھا کر کھانا کھلانے لگے۔ کھا پی کر سیر ہو گئے تو بستروں پر لیٹ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو دیونی نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ شہزادہ سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہے اور ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ افسوس ماں جی، 60 دیو اکٹھے بولے، ہم سنہری پریوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتی ہیں، لیکن ہم شہزادے کو بڑی خالہ کے پاس لے جاتے ہیں، وہ بڑی عقل مند ہے، اس کی ضرور مدد کرے گی۔ جونی نے کہا، تم نے ٹھیک کہا، اس کو بڑی خالہ کے پاس لے جاؤ، ان کو بتانا کہ یہ میرا 61واں بیٹا ہے، اسے بھی اپنا ہی بیٹا سمجھے اور مہربانی سے پیش آئے۔ جونی خالہ کے 60 بیٹے شہزادے کو ساتھ لے کر اس پہاڑ پر گئے جہاں ان کی بڑی خالہ رہتی تھی۔ بڑی خالہ نے بڑی محبت سے شہزادے کا استقبال کیا اور اس کی درد بھری کہانی سنی، لیکن وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں۔ پھر بھی اس نے شہزادے کو تسلی دی، بیٹا امید کا دامن نہ چھوڑو، آج کی رات یہاں ٹھہرو، شام کو میرے بیٹے واپس آئیں گے، ان سے پریوں کا پتہ پوچھوں گی، شاید وہ جانتے ہوں۔ یہ کہہ کر دیونی نے اپنے بھانجوں کو رخصت کیا، وہ سلام کر کے چلے گئے۔ جب دن کی روشنی اندھیرے میں بدلنے لگی تو دیونی نے شہزادے کے ماتھے کو انگلی سے چھوا۔ شہزادہ جھاڑو بن گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیونی کے بیٹے آ گئے اور آتے ہی آتم بو پکارنے لگے۔ ماں نے جھٹ پٹ کھانا تیار کیا اور انہیں کھلایا۔ جب وہ کھا پی چکے تو دیونی نے کہا، اگر تمہیں کوئی چھوٹا سا بھائی مل جائے تو تم اسے بھی کھا جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی اپنے بھائی کو بھی کھاتا ہے؟ جونی کے بیٹوں نے کہا۔ ماں نے کہا، اچھا قسم کھاؤ کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ سب نے فوراً قسم کھائی۔ ماں نے جھاڑو پر ہاتھ مارا تو شہزادہ فوراً جھاڑو سے انسان بن گئے۔ جوؤں کو ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا، انہوں نے شہزادے کو اپنے پاس بٹھا لیا تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ وہ پیار سے شہزادے کا حال پوچھ رہے تھے۔ شہزادے نے لمبی سانس بھر کر جواب دیا، میں بیمار نہیں، مگر کچھ بھی نہیں، میری مصیبت یہ ہے کہ میں 3 سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیونی نے کہا، لو اپنے بھائی کی مدد کرو، تم میں سے کون بتائے گا کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں؟ امی جان میں جانتا ہوں، سب سے چھوٹے بھائی نے کہا۔ دوسرے دن صبح سویرے دیونی کا سب سے چھوٹا بیٹا اور شہزادہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 2 گھنٹے تک چلتے رہے۔ پھر دیو نے شہزادے سے کہا، بھائی ہم بہت جلد ایک باغ میں پہنچ جائیں گے، باغ میں ایک فوارہ چل رہا ہوگا، اس فوارے ہی میں 3 سنہری پریاں رہتی ہیں۔ فوارے پر جا کر میں تمہیں آنکھیں بند کرنے کے لیے کہوں گا، تم آنکھیں بند کر لینا، پھر میں کہوں گا آنکھیں کھول دو، تم کھول دینا۔ جو ہی تم آنکھیں کھولو گے تمہارے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ چلتے چلتے راستہ بہت چوڑا ہو گیا اور پھر وہ ایک بہت بڑے باغ میں جا کر ختم ہو گئے۔ باغ کے عین درمیان میں فوارہ چل رہا تھا، چاندی جیسے پانی کی بوندیں اڑ اڑ کر تالاب میں گر رہی تھی۔ یہاں شہزادہ اور دیو دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیو نے کہا، آنکھیں بند کر لو۔ شہزادے نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور یوں کچھ دیر کھڑا رہا۔ پھر دیو نے آواز دی کہ آنکھیں کھولو۔ شہزادے نے آنکھیں کھولی۔ واہ واہ، تالاب کے پانی میں 3 سنگترے ڈبکیاں لگا لگا کر نہا رہے تھے۔ اس نے فوراً پانی میں ہاتھ ڈالا اور تینوں سنگترے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ جو بولا، شاباش، اب سب کام ٹھیک ہو جائیں گے، بس ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم ان سنگتروں کو چھیننے لگو تو خیال رکھنا کہ تمہارے آس پاس پانی ضرور ہو۔ شہزادے نے دیو کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق کام کرے گا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر جدا ہو گئے۔ جو جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ شہزادہ باغ میں سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ وہاں ایک سڑک تھی، وہ اس پر ہو لی۔
یہ سڑک ایک پہاڑی پر سے گزرتی تھی۔ پہاڑی کو پار کیا تو ایک ریگستان آ گیا۔ شہزادہ تپتی ہوئی ریت پر 1 گھنٹے سے زیادہ چلتا رہا۔ پیاس لگی تو اسے 3 سنگتروں کا خیال آیا۔ ایسے گرم خشک ریگستان میں رس بھرے سنگتروں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور ایک سنگترے کو کاٹ کر 2 حصے کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی سنگترا کاٹا، ایک خوبصورت پری کود کر باہر آ گئی۔ یہ سنہری پری اتنی حسین تھی کہ شہزادے کی آنکھیں چندھیا گئی۔ وہ شہزادے کے سامنے تپتی ہوئی ریت پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر آنکھیں گھما کر دیکھا اور شہزادے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ لیکن شہزادہ تو ریگستان میں کھڑا تھا، وہاں پانی کہاں؟ اب شہزادے کو دیو کی بات یاد آئی۔ دیو نے اسی لیے کہا تھا کہ جب تک پانی پاس نہ ہو سنگترا مت چھیلنا۔ شہزادہ بہت پچھتایا۔ بیچاری پری اس کی طرف اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت پیاسی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئے۔ شہزادہ بے بسی سے ہاتھ ملنے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ پری جا چکی تھی۔ شہزادہ اداس ہو کر پھر چلنے لگا۔ اس بے اندازہ لمبے چوڑے ریگستان میں کہیں نخلستان کا نام و نشان نہ تھا۔ شہزادے کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ جب جان لبوں پر آ گئی تو اس کو دوسرے سنگترے کا خیال آیا۔ اس نے دل کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، ایک سنگترا تو پھر بھی بچ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے سنگتروں میں سے پری نہ نکلے۔ عجیب واقعات بار بار تو پیش نہیں آتے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دوسرا سنگترا بھی کاٹ دیا۔ جو ہی سنگترا کٹا، اس میں سے ایک ننھی سی پری نکلی۔ یہ پری پہلی پری سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ شہزادہ چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور ٹکر ٹکر پری کو دیکھنے لگا۔ پری نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولی، پانی، مجھے پانی پلاؤ۔ شہزادہ بے بس تھا۔ وہ خود پیاسا مر رہا تھا۔ پانی ہوتا تو اس پری کو پہلے دیتا، لیکن ہائے بد نصیبی، پری غائب ہو گئی۔ شہزادے نے اپنا سفر جاری رکھا اور دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے وہ پیاسا مر جائے، آخری سنگترے کو اس وقت تک نہیں چھیلے گا جب تک آس پاس پانی نہ ہو۔ ریگستان میں بھٹکتے بھٹکتے دوسرا دن بھی آدھا گزر گیا۔ اچانک اسے چشمہ بہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گرتا پڑتا چشمے تک پہنچا، چلو بھر بھر کر ٹھنڈا پانی پیا اور خدا کا شکریہ ادا کیا۔ پیاس بجھانے کے بعد اس نے جیب سے چاقو نکالا اور آخری سنگترا کاٹا۔ جو ہی سنگترے کے 2 حصے ہوئے، اس میں سے ایک نازک سی پری اچھل کر باہر آ گئی۔ یہ پری پہلی دونوں پریوں سے زیادہ نازک اور حسین تھی۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر شہزادے سے پانی مانگا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ شہزادہ اسے چشمے پر لے گیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور پھر شہزادے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ اس پری کو کسی ڈولی یا گاڑی میں لے جانا چاہیے، ورنہ لوگوں میں بے عزتی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے پری سے کہا، میں تمہارے لیے گاڑی لینے جا رہا ہوں، تم یہیں انتظار کرنا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پری کو چشمے کے پاس ایک درخت کی شاخ پر بٹھا دیا اور تاکید کی کہ یہاں سے ہرگز نہ ہلنا۔ پری درخت پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ کافی دیر ہو گئی مگر شہزادہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اتنے میں پری کو کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ شہزادہ نہیں تھا بلکہ کوئی نوکرانی تھی جو اپنی مالکن کے لیے چشمے سے پانی لینے آئی تھی۔ نوکرانی کے ہاتھ میں گھڑا تھا۔ جب وہ گھڑا بھرنے کے لیے جھکی تو اسے پانی میں پری کا عکس نظر آیا۔ نوکرانی نے سمجھا کہ یہ میرا ہی عکس ہے۔ وہ اترا کر بولی، واہ، میں تو اپنی مالکن سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، اسے میری خدمت کرنی چاہیے نہ کہ مجھے اس کی۔ یہ کہہ کر اس نے گھڑا زمین پر دے مارا اور اپنی مالکن کے گھر چلی گئی۔ مالکن نے اسے خالی ہاتھ آتے دیکھا تو سوال کیا، پانی کہاں ہے؟ گھڑا ٹوٹ گیا۔ نوکرانی نے غرور سے جواب دیا، میں تم سے زیادہ حسین ہوں، تمہاری نوکر کیوں بنوں؟ تم خود پانی لے آؤ۔ کیا کہنے ہیں تیرے؟ مالکن چلائی، یہ کلچڑی آج یکایک حسین کیسے بن گئی؟ یہ کہہ کر اس نے نوکرانی کے سامنے آئینہ کر دیا۔ نوکرانی نے آئینے میں شکل دیکھی تو بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے دوسرا گھڑا اٹھایا اور چشمے سے پانی لینے گئی۔ چشمے پر وہی واقعہ پھر پیش آیا۔ وہ گھڑا بھرنے جھکی تو پانی میں پری کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں حسین ہوں، میں یقیناً اپنی مالکن سے زیادہ حسین ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا گھڑا بھی توڑ دیا اور مالکن کے پاس چلی گئی۔ مالکن نے پوچھا، پانی کہاں ہے اور دوسرے گھڑے کا کیا ہوا؟ نوکرانی نے روب سے کہا، تمہیں میرا پانی بھرنا چاہیے، میں تم سے زیادہ حسین ہوں، میں تمہاری خدمت کیوں کروں؟ واہ، میرا خیال ہے تم پاگل ہو گئی ہو، ایک بار آئینہ پھر دیکھو، مالکن نے کہا۔ آئینہ دیکھ کر نوکرانی پھر شرمندہ ہوئی اور تیسری بار پانی بھرنے چشمے پر گئی۔ اس دفعہ بھی اسے پانی میں وہی حسین چہرہ دکھائی دیا۔ اب وہ تیسرا گھڑا توڑنے ہی والی تھی کہ درخت پر بیٹھی سنہری پری نے کہا، نہ، اب گھڑا مت توڑنا، پانی میں تمہیں میرا چہرہ نظر آتا ہے، دوبارہ جھانکو تو۔ لیکن نوکرانی نے پانی میں دیکھنے کے بجائے اوپر درخت کی طرف دیکھا۔
اس کی نگاہ خوبصورت پری پر پڑی۔ وہ جلد سے درخت پر چڑھ گئی۔ اس کے دل میں کھوٹ تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے کہا، ننھی پری، تم تھکی ہوئی لگتی ہو، آؤ میرے زانوں پر سر رکھ کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ یہ کہا اور سنہری پری کا خوبصورت سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب پری باتیں کرتی ہوئی اس کی گود میں سو گئی تو نوکرانی نے اپنی جیب میں سے سوئی نکالی اور پری کے ماتھے میں چبھو دی۔ سوئی چبھتے ہی ننھی پری ایک چھوٹا سا پرندہ بن گئی اور اڑ کر دور چلی گئی۔ نوکرانی درخت پر بیٹھی رہی۔ جب شہزادہ گاڑی لے کر واپس آیا تو نوکرانی سنہری پری کی جگہ بیٹھی تھی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بولا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو نوکرانی نے غصے سے کہا، ہاں ہاں، اب تو تم یہی کہو گے، مجھے تن تنہا درخت پر چھوڑ گئے، دن بھر غائب رہے، اب پوچھتے ہو کیا ہوا؟ دھوپ بہت تیز تھی اور کیڑے مکوڑوں نے کاٹ کاٹ کر مجھے بے حال کر دیا۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں سکیڑے بیٹھی رہی، یہ ہوا میرے ساتھ۔ شہزادہ بے حد شرمندہ ہوا۔ اس نے نوکرانی سے معافی مانگی اور اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے باپ کے محل میں لے گیا۔ محل میں شہزادے اور اس کی دلہن کے استقبال کی زبردست تیاریاں کی گئی تھی۔ ہر شخص خوش تھا کہ ان کا محبوب شہزادہ پری کو لے ہی آیا، لیکن جب انہوں نے نوکرانی کو دیکھا تو بہت حیرت ہوئی۔ جیسا سنا تھا ویسی وہ ہرگز نہ تھی۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا، یہ عقل مند شاید ہو لیکن خوبصورت ہرگز نہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، یہ عقل مند بھی ہے اور حسین بھی، قصور میرا ہے، میں نے اسے تنہا چھوڑ کر غلطی کی، تیز دھوپ نے اس کا رنگ کالا کر دیا ہے، آرام کرنے دیجیے۔ بادشاہ کے محل کے گرد خوبصورت باغ تھا۔ ایک دن باغ کا مالی پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ ایک سنہری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ مالی نے خوش ہو کر کہا، ننھی چڑیا، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنہری چڑیا نے جواب دیا، بڑے میاں، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ مالی نے کہا، ننھی چڑیا، میں اچھی طرح تو نہیں جانتا کہ شہزادہ کیا کر رہا ہوگا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ کسی کو دکھ نہیں دے رہا ہوگا۔ پرندے نے پھر پوچھا، اچھے مالی، مجھے یہ تو بتا سکتے ہو کہ اس وقت شہزادے کی دلہن کیا کر رہی ہوگی؟ میرا خیال ہے اس وقت وہ شہزادے کے پاس بیٹھی ہوگی، مالی نے چڑیا کو بتایا۔ یہ سن کر چڑیا یہ شعر گنگنانے لگی، وہ سمجھی اس نے جیت لیا، پر ہے یہ اس کی بھول، اور سدا بہار نہیں ہوتے یہ مسکانوں کے پھول۔ ننھی چڑیا نے گاتے ہوئے باغ کے 2 چکر لگائے، پھر وہ گلاب کی ایک ٹہنی پر بیٹھ کر گانے لگی، یہ پھول جہاں میں بیٹھی ہوں یہ بھی تو مرجھا جائیں گے۔ یہ گا کر ننھی پڑی اڑتی ہوئی باغ سے نکل گئی۔ دوسرے دن وہ پھر باغ میں آئی اور مالی سے شہزادے اور دلہن کے بارے میں پوچھا۔ تیسرے دن پھر آئی، ہر بار مالی وہی جواب دیتا اور ہر بار سنہری چڑیا وہی گانا گا کر مالی کو سناتی۔ بیچارہ مالی ننھی چڑیا کی باتوں پر حیران تھا اور اپنے پھولوں کی وجہ سے پریشان۔ بادشاہ مالی کے لگائے ہوئے گلاب کے پودوں کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن شہزادہ باغ میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گلاب کے ان پودوں پر پڑی جن کے پھول مرجھا چکے تھے۔ شہزادے نے اسی وقت مالی کو بلایا اور کہا، بڑے میاں، حیرت ہے کہ تم گلاب کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر رہے ہو، دیکھو ان 3 پودوں کے پھول مرجھا چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مالی نے جواب دیا، سرکار، یہ ایک سنہری چڑیا کی وجہ سے مرجھائے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادے کو چڑیا کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ چڑیا درد بھرا گانا گاتی ہے اور جس گلاب کی ٹہنی پر بیٹھتی ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ شہزادے نے مالی کو حکم دیا کہ باغ میں ایک پھندا لگا اور جب چڑیا آئے تو اسے پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ مالی نے شہزادے کے حکم پر درخت کی ٹہنی پر پھندا لگا دیا۔ اگلے روز سنہری چڑیا پھر آئی، جو ہی وہ ٹہنی پر بیٹھی پھندا بند ہو گیا اور چڑیا اس میں پھنس گئی۔ مالی چڑیا کو پکڑ کر شہزادے کے پاس لے گیا۔ شہزادے نے چڑیا کو پنجرے میں بند کر دیا۔ شہزادے کی دلہن نے جب اس ننھی چڑیا کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ ہو نہ ہو یہ وہی سنہری پری ہے جس کے اس نے سوئی چبھوئی تھی۔ اس کو فکر ہوئی کہ اس کا بھید کھل جائے گا۔ وہ اس نئی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے غور کرنے لگی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جھوٹ موٹ بیمار پڑ جائے گی اور کہے گی اس کی تکلیف ننھی چڑیا کا کلیجہ کھا کر ہی دور ہوگی۔ اس مقصد کے لیے اسے ڈاکٹروں کو رشوت بھی دینا ہوگی تاکہ وہ وہی علاج بتائیں جو وہ چاہتی ہے۔ خوب سوچ سمجھ کر اس نے محل کے ڈاکٹروں کے لیے قیمتی تحفے تیار کیے اور ان سے کہا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ سب انتظام مکمل کر کے مکار نوکرانی پلنگ پر لیٹ گئی اور شہزادے کو آتا دیکھ آنکھیں بند کر کے کرہانے لگی۔ شہزادے نے اپنی دلہن کو یوں تڑپتے دیکھا تو گھبرا کر بولا، میری دلہن کو کیا تکلیف ہے؟ ہائے ہائے، ڈاکٹروں کو بلاؤ۔ نوکرانی نے کراہتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ڈاکٹروں کو فوراً بلایا گیا۔ انہوں نے شہزادے کی دلہن کو بے چینی سے کروٹیں بدلتے دیکھا تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔
آخرکار انہوں نے شہزادے کو بتایا کہ دلہن کو ایک خاص قسم کے پرندے کی کلیجی کھلائی جائے تو اس کا روگ دور ہو جائے گا، ورنہ بچنا مشکل ہے۔ سب سے بڑے ڈاکٹر نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، میں نے آج صبح اس قسم کا پرندہ شاہی باغ میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے، میرا خیال ہے وہ پرندہ تو میرے پنجرے میں ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ایک غلام کو پنجرا لانے کے لیے کہا۔ غلام پنجرا لے آیا تو سنہری چڑیا کو دیکھ کر نوکرانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں ہاں، یہی وہ پرندہ ہے، بڑے ڈاکٹر نے جلدی سے کہا۔ اس پرندے کا گوشت کھانے سے شہزادی کا روگ دور ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کمرے سے نکل گئے۔ شہزادے نے غلام سے کہا کہ سنہری چڑیا کو ذبح کر کے اس کی کلیجی کو بھون لاؤ۔ جب غلام چڑیا کی کلیجی بھون کر لایا تو شہزادے نے اپنے ہاتھوں سے دلہن کو کھلائی۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے اسے کوئی دکھ درد نہ تھا۔ جب چڑیا کو ذبح کر کے اس کے پر نوچے جا رہے تھے تو ایک پر اڑ کر دور جا گرا۔ اس پر کسی کی نظر نہ پڑی، باقی پروں کو سمیٹ کر کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا۔ زندگی پھر پہلے کی طرح گزرنے لگی۔ شہزادے کو اب بھی امید تھی کہ اس کی دلہن کی موہنی صورت واپس آ جائے گی اور وہ پہلے کی سی حسین پری بن جائے گی، لیکن دلہن کا چہرہ میرا تو کیا حسین ہوتا، عادتیں بھی خراب ہوتی گئی۔ وہ بے حد مغرور اور نک چڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک بڑھیا کو جو محل میں کام دھندا کرنے آتی تھی، سنہری چڑیا کا گرا ہوا پر مل گیا۔ یہ پر بے حد خوبصورت تھا۔ بڑھیا نے اسے اپنے گریباں میں اڑس لیا اور گھر لے گئی۔ گھر لے جا کر اس نے پر کو دیوار میں گاڑ دیا تاکہ وہ چلتی پھرتی اس نازک اور خوبصورت پر کو دیکھتی رہے۔ ایک دن بڑھیا محل میں کام کرنے گئی ہوئی تھی کہ ہوا کے جھونکے سے یہ پر دیوار سے گر گیا اور گرتے ہی اس خوبصورت پری میں بدل گیا جس کو شہزادہ درخت پر انتظار کرتا چھوڑ آیا تھا۔ پری چپکے سے اٹھی اور کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ پھر اس نے کھانا پکایا۔ کھانا تیار ہو گیا تو دسترخوان پر لگا کر دوبارہ پر بن گئی اور دیوار کے سوراخ میں جا بیٹھی۔ شام کو بڑھیا تھکی ہاری گھر لوٹی تو سیدھی چولہے کے پاس گئی۔ وہ کھانا تیار کرنا چاہتی تھی۔ دیگچی کا ڈھکنا اٹھایا تو کھانا تیار پڑا تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی، کمرہ بھی صاف ستھرا تھا۔ بڑھیا بڑی حیران ہوئی، یہ کام کس نے کیا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ دوسرے روز بڑھیا کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ محل سے واپسی پر اس نے دیکھا پھر ہر شے ٹھکانے پر رکھی ہوئی ہے، کھانا تیار پڑا ہے، لیکن گھر میں کوئی نہیں۔ بڑھیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچوں گی۔ اگلی صبح وہ روز کی طرح تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن محل کو جانے کے بجائے وہ باہر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ 1 گھنٹہ انتظار کرتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر اچانک اسے اندر سے مدھم مدھم آوازیں آتی سنائی دی۔ اس نے کان دروازے پر رکھ دیا۔ ہاں ہاں، سچ مچ کوئی کمرے میں چل پھر رہا ہے۔ بڑھیا نے ایک آنکھ دروازے کی جرد پر رکھ کر دوسری آنکھ میچ کر اندر دیکھا۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکی جس کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ بڑھیا دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی اور لڑکی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ لڑکی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن بڑھیا نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی کو نوکرانی کا ظلم یاد آ گیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ بڑھیا نے لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لیا اور سر چوم کر دوبارہ پوچھا۔ اب لڑکی نے تمام کہانی کے سنائی۔ جب بڑھیا کو مکار نوکرانی کی چالاکیوں کا پتہ چلا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ شہزادے کے سامنے یہ راز فاش کر دے گی تاکہ اس کو اصل حقیقت کا علم ہو جائے۔ اس نے لڑکی کو حوصلہ دیا، نہ رو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑھیا اسی وقت محل میں گئی اور شہزادے سے کہا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے میرے قریب کھانے پر تشریف لے چلیے۔ شہزادے نے بڑھیا کی درخواست خوشی خوشی منظور کر لی۔ بڑھیا شہزادے کو لے کر گھر پہنچی تو رات کا کھانا تیار تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد کافی بھی جانی تھی۔ اب کافی کے پیالے کون لے کر آئے اور پیالوں میں کافی کون بنائے؟ سنہری پری کے سوا یہ کام کون کر سکتا تھا؟ جب شہزادے نے سنہری پری کو دیکھا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمرہ اس کے گرد گھوم رہا ہے یا وہ خلا میں اڑتا ہوا زمین پر گرنے ہی والا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے بڑھیا سے پوچھا۔ بڑھیا نے جواب دیا، شہزادے صاحب، یہی آپ کی اصلی بیوی ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے کی حیرت خوشی میں بدل رہی تھی۔ بڑھیا نے شہزادے کو نوکرانی کی چالاکی کی داستان حرف بحرف سنا دی۔ شہزادے کو یوں لگا جیسے وہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت پری کو لے کر محل میں گیا اور ماں باپ کو ساری کہانی سنائی۔ محل میں شاندار جشن منایا گیا جو 3 دن اور 3 راتیں جاری رہا۔ مکار نوکرانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ وہ زندہ رہ کر اپنی مکاریوں سے اوروں کو پریشان نہ کرے۔ شہزادہ اپنی سنہری پری کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی
تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔